أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ حامیم السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورہ حامیم السجدہ. اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو صورتیں اور ان کی پہلی آیات کریمات ہیں حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور ان ساری صورتوں کا ایک اکٹھا نام ہے حوامیم. حوامیم کی صورتیں. اس سورہ مبارک میں سجدہ ہے تو اس کا نام حامیم السجدہ 21ویں پاروے میں ہے، جو ہر جمعۃ المبارک نماز فجر میں تلاوت کی جاتی ہے. اس کا نام الف لام میم. الف لام میم السجدہ، یہ ہے حامیم السجدہ. یہ فرق ہے. اسی سورہ مبارک کا ایک دوسرا نام ہے فصلت. فصلت جو آیت نمبر 3 سے لیا گیا ہے. اس سورہ مبارک میں کل 6 رکوع ہیں اور 54 آیات کریمات ہیں. مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. سب سے پہلے سورہ مبارک کا شان نزول کا جو واقعہ ہے وہ عرض کیا جاتا ہے. کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کر کے اپنے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام عتبہ بن ربیعہ، اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے چند باتیں پیش کرو. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا دیتے ہیں، ہمارا کوئی فیصلہ آپ کے بغیر نہیں ہوگا، جو آپ فیصلہ کریں گے وہی نافذ ہوگا. اگر آپ حکمرانی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا حاکم بنا دیتے ہیں. اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم سب مال اکٹھا کر کے پورے مکہ سے زیادہ
آپ کو مالدار بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو آپ جس سے چاہیں ہم آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ نکاح کرنا ہے، دولت چاہتے ہو، سرداری یا حکمرانی، اور ایک یہ بھی شک رکھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی جن آتا ہے، آپ پر کوئی جنات کا اثر ہے، تو ہم عرب کے ماہر اطباء ان کو بلا کے آپ کا علاج معالجہ کراتے ہیں اور اس کا خرچہ ہمارے ذمے ہوگا۔ آپ کے علاج کا جو خرچ ہے وہ ہمارے ذمے ہوگا۔ یہ ساری باتیں وہ پیش کرتا رہا۔ عتبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات ساری سن لی۔ بات جب مکمل ہو گئی تو آپ نے تلاوت شروع کر دی اسی سورہ مبارک کی، حامیم السجدہ، جو اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی۔ جب تلاوت کی اس سورہ مبارک کی تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر ہو گیا۔ واپس چلا گیا، جا کے کہنے لگا اپنے ساتھیوں کو، سرداروں کو، کہ یہ جو کلام پیش کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ تو شعر ہے، نہ کہانت ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا، یہ کوئی الگ اور منفرد چیز ہے۔ تو دوسرے سردار کہنے لگے کہ اس پر بھی اس کا کلام چل گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس پر بھی اثر کر گیا ہے۔ تو عتبہ کہنے لگا کہ میں نے جو بات کرنی سی وہ کر دی ہے، اب آگے تمہاری مرضی ہے۔ پھر ایک مشہور آیت کریمہ ہے، آپ اکثر بھائی سنتے رہتے ہو، جو کفار نے منصوبہ بنایا کہ جب بھی آپ تلاوت کریں تو شور کر دو۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، وہ بھی اسی سورہ مبارک میں ہے کہ قرآن مجید کو سنو ہی نہ، والغوا فیہ، اور شور کرو، جب آپ پڑھیں تو شور کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ عزیز بھائیوں، جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو یا حدیث پڑھی جائے، وہاں کوشش کرو کہ اپنی آواز کو بند رکھا جائے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، پھر کہنے لگے کہ ایسا کرو، زیادہ سے زیادہ شور کرو۔ تو اللہ پاک نے اس سورہ مبارک میں سب سے پہلے تو اپنی دو صفتوں کا تذکرہ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ تنزیل، تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ 23 سالوں میں نزول قرآن کی تکمیل ہوئی۔ ایک ہے انزال، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ ہے انزلنا، انزال، اکٹھا ہی اتار دیا۔ اللہ پاک نے لیلۃ القدر میں ساری کتاب نازل فرما کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ پھر آگے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے تنزیل، تھوڑا تھوڑا وقفے کے ساتھ، من الرحمن الرحیم، اس ذات کی طرف سے جو رحمان، رحمان کا معنی کہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، رحمت کا طوفان ہے۔ اور الرحیم، رحیم کا معنی کہ اس اللہ کی رحمت دائمی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ رحمان رحمت زیادہ ہے اور رحیم ہمیشہ ہے، دائمی ہے۔ اس کے آگے اللہ پاک نے قرآن مجید کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ شان قرآن
किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्या लिक़ौमिन यअलमून। अल्लाह पाक ने शान कुरान मजीद की सिफ़ात, पहली सिफत तो ये बयान की, ऐसी किताब है फुस्सिलत आयातुहु, जिसकी आयात खोल कर बयान की गई है। ये पहली सिफत है कि अल्लाह ताला की किताब में कोई इबहाम नहीं, बड़ी हिकमत वाली है, सारे मसाइल की तफसील है। ये ख़वातीन का हक़ है, ये मर्दों का हक़ है, ये वरासत में औरतों मर्दों का हक़ है, ये निकाह में और ये मईशत में, ये मुआशरत में, ये हलाल है, ये हराम है। सारी बातें तफसील के साथ, वजाहत के साथ फुस्सिलत आयातुहु, इसकी आयात खोल कर बयान की गई है। कुरआनन अरबिय्या, ये कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है। ये दूसरी सिफत है कि ये अरबी में है। अरबी ज़ुबान ऐसी है जो दुनिया की तमाम ज़ुबानों से ज़्यादा फसीह है और बलीग है। इसकी फसाहत और बलागत का मुकाबला कोई दूसरी ज़ुबान नहीं कर सकती। जो आदमी इस फ़न के माहिर हैं वही इस बात को समझ सकते हैं। कुरआनन अरबिय्या लिक़ौमिन यअलमून, उस कौम के लिए जो जानते हैं या जानना चाहते हैं। ये तीसरी सिफत है। पहली सिफत यह है कि इसकी आयतें खोल कर बयान की गई है। दूसरी सिफत अरबी ज़ुबान में है और तीसरी के उस कौम के लिए जो जानते हैं। ये तीसरी सिफत है, या जानना चाहते हैं। अगर कोई ना जानता है ना जानना चाहता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा इस अल्लाह ताला की किताब से। इसलिए सूरह मुल्क के अंदर फरमाया गया, इरशाद बारी ताला है कि कल क़यामत को कुफ़ार ये कहेंगे अल्लाह ताला के दरबार में, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, और वो कहेंगे अगर हम सुनते होते या समझते होते तो भड़कती हुई आग वालों में ना होते। अगर हम सुनते या समझते या अकल करते। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मिसालें बयान फरमाई है। कहीं तो मकड़ी की मिसाल बयान फरमाई है और कहीं मक्खी की मिसाल बयान फरमाई है, और फरमाया वतिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून, और ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं और उन्हें सिर्फ जानने वाले ही समझते हैं। जो जानते हैं या जानना चाहते हैं उनके लिए तो अल्लाह ताला की किताब में हिदायत है, नसीहत है। जो जानता ही नहीं, जानना चाहता ही नहीं, उसको तो क्या फ़ायदा हासिल होगा। ये तीसरी सिफत है अल्लाह ताला की किताब की, बशीरन व नज़ीरा। ये कुरान मजीद बशारत देने वाला और डराने वाला, ये बशीरन व नज़ीरा दोनों सिफतें यहाँ पर कुरान की है। कुरान मजीद बशारत देने वाला और डराने वाला। तो पहले लफ्ज़ कौन सा है? बशीरा, और बाद में नज़ीरा। ये कई मरतबा अज़ीज़ भाइयों आपसे अर्ज़ किया गया कि बशारत की खबर उसको मुकद्दम कर दे, खुशी है, बशारत है, और जो रंज और गम की खबर है उसको मुअख्खर कर दे, लेट कर दे, छुपा दे। फ़अरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन, तो उनमें से अक्सर ने मुंह मोड़ लिया, बस नहीं वो सुनते ही नहीं।
نہ اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ جانور ہیں، انسانوں کی شکل میں جانور یا جانوروں سے بھی بدتر۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں جیسے، بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی ہیں جو بالکل بے خبر ہیں۔ جانور اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، انسان ایسا بے نصیب ہے کہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا۔ اس لیے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ، بے علم۔ اکثر ان میں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے تو قرآن مجید کی صفات کا تذکرہ کیا، اس کے بعد لوگوں کا رد عمل۔ لوگوں کا رد عمل کیا ہے؟ اعراض، اور وہ بھی اکثر کثرت کے ساتھ۔ چنانچہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ اکثر لوگ دین سے دور ہیں۔ اکثرهم لا یؤمنون، اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اکثرهم لا یعلمون، اکثر نہیں جانتے۔ اکثرهم یجہلون، ان میں سے اکثر جہالت والے ہیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والے نہیں پاؤ گے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے اکثر کو نافرمان پایا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر شکر نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اکثر کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے بھی اکثر شرک کرنے والے ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ دعویٰ ایمان کا، اور ایمان والے اور عمل صالح والے تھوڑے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایمان اور عمل صالح، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اس کے آگے کفار کا جو رویہ تھا بڑا غلط، اس کا تذکرہ کیا، اور صاف صاف انہوں نے کہہ دیا اور تین باتیں کر دی۔ نمبر 1، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہے۔ اکنہ پردوں میں، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ تدعونا، تو ہمیں بلاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کر دی کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات کہنے لگے وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے کان بہرے ہیں،
جو تم سناتے ہو پڑھتے ہو ہمارے کان اس سے بہرے ہیں۔ یہ دوسری بات کر دی۔ نمبر 3، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان پردہ ہے، حجاب ہے۔ فَاعْمَلْ، پس تم عمل کرو، اِنَّنَا عَامِلُونَ، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ جس طرح سورۃ الکافرون میں ہے، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس طرح کفار نے کہہ دیا، پہلے تو یہ کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں، پھر کہا ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، پھر کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، ہم نہیں تمہاری بات نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے، اور نہ ہی اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ساری باتیں واضح اور کھلے الفاظ کے اندر کفار نے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب کائنات کی آیات سے اعراض کرتا ہے اور منہ موڑتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا کون ظالم ہے جسے رب تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے اور وہ ان سے اعراض کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر صاف صاف فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو کوئی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ تو جو اعراض کرتا ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اس سے آگے اللہ پاک نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اور شان میں اور توحید کے بارے میں بیان فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یقیناً انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تم جیسا۔ یہ فرمایا کہ میں کوئی فرشتہ تو نہیں، کچھ جنوں سے تو نہیں آیا، ساری عمر تمہارے اندر نکالی ہے، 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تو کیا تم نے مجھے صادق اور امین نہیں پایا؟ تم جیسا بشر ہوں اور تمہارے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر رہا ہوں، کوئی ایسی زبان تو نہیں سناتا جسے تم سمجھ نہیں سکتے، یا کوئی ما فوق الفطرت دعوت تو نہیں تمہارے سامنے پیش کر رہا۔ انا بشر مثلکم، اور دوسری بات یہ فرمائی یوحی الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں کوئی ذاتی مفاد کے لیے تو تمہیں نہیں بلاتا، میرا ذاتی فائدہ ہو یا میرے کو ذاتی مقاصد ہو، اور نہ میں سرداری چاہتا ہوں، نہ حکمرانی چاہتا ہوں، نہ دولت چاہتا ہوں، وہ تو تم نے پیش کر دی ہے، دولت بھی، حکمرانی بھی اور سرداری بھی، سب چیزیں تم نے پیش کی ہیں، وہ تو میرا مطالبہ ہی نہیں،
نہ میرا کوئی ذاتی سوال ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کلام ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ، پس تم سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف۔ واستغفروا، اور اس سے بخشش مانگو۔ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ تین چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں جو انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے، بے نصیب۔ ان میں سے تین چیزوں کا تذکرہ جو باعث شقاوت ہے۔ وویل للمشرکین، اور بڑی ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ سب سے پہلا سبب جو ہلاکت کا ہے وہ شرک ہے، شرک۔ نمبر 2، الذین لا یؤتون الزکاة، وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ دوسرا سبب ہے شقاوت کا اور بدبختی کا۔ پہلا کہ شرک کرتا ہے، دوسرا کہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اور تیسرا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی وہی ہیں۔ آخرت کا انکار اور شرک اور زکوٰۃ نہ دینا، یہ تین اسباب بیان فرمائے ہیں ناکامی کے، بدبختی کے اور شقاوت کے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے حامیم السجدہ مکی صورت ہے، تو زکوٰۃ کی جو تفصیلات ہے، کتنا نصاب ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، سال کے بعد ہے، وہ ساری تفصیلات تو مدینہ پاک میں جا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں مکہ مکرمہ میں مطلق طور پر حکم تھا زکوٰۃ کا، آیتیں نازل ہو رہی تھیں، احکام، لیکن تفصیلات مدینہ منورہ میں جا کر جو باقاعدہ نظام تھا۔ عزیز بھائیوں، اچھی طرح سمجھ لو کہ تین چیزیں انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے۔ شرک کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، آخرت کا انکار کرتا ہے، اور ان تین کا اپوزٹ کر لو، توحید والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، اور آخرت پہ یقین کرتا ہے، یہ باعث سعادت ہے، یہ انسان کی خوش بختی کا باعث ہے، یہ تین چیزیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، ایمان اور عمل صالح، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہ کیا جانے والا، ختم نہ ہونے والا اجر ہے، دائمی اور ہمیشہ کا اجر ہے جن کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ یہی بات احادیث کے اندر بھی پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار بیان فرمائی، فرمایا کہ اہل جنت کے لیے 4 اعلان ہوں گے، 4 اعلان۔ ایک اعلان یہ کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تم پر موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ دوسرا، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کسی بھی جنتی کو کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ تیسرا کہ تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم سے نعمتوں کو چھینا نہیں جائے گا، نعمتوں کو چھینا نہیں جائے گا۔ اور چوتھا کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تو یہی بات یہاں بیان فرمائی، ایسا اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ اللہ تعالی ہمیں یہی اجر نصیب فرمائے اور توفیق دے اور قبول فرمائے۔
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.